اسرائیل علیہ السلام کو بھی کسی پر رحم آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے سے کہا کہ تم نے اب تک جتنے لوگوں کی روح قبض کی ہے، تم کو ان سب میں کس پر زیادہ رحم آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ سبھی پر میرا دل غم سے نرم ہوتا ہے، مگر آپ کے حکم کی تعمیل پر سر تسلیم خام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ کس پر دل رقیق اور غمگین ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایک واقعے نے میرے دل کو سب سے زیادہ غمزدہ کیا تھا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن سمندر کی تیز لہروں پر ہم نے آپ کے حکم سے ایک کشتی توڑ دی، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب کی جانیں قبض کر لے سوائے ایک عورت اور اس کے بچے کے۔ اس گروہ کے سبھی لوگ ہلاک ہو گئے بجز اس عورت اور اس کے بچے کے کہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ تختے کو وہ موجیں چلاتی تھی، جب کنارے پر اس تختے کو ہوا نے ڈالا تو دونوں کی خلاصی سے میرا دل خوش ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب ماں کی جان قبض کرو اور بچے کو تنہا چھوڑ دو۔ آپ کے حکم سے جب میں نے ماں کی جان قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑا اور بچہ ماں سے جدا ہو گیا، اس وقت آپ خود جانتے ہیں کہ کس قدر مجھے غم ہوا اور ہمارے دل پر کیا گزرے، مگر ہم آپ کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھے۔ آپ کے قضا اور فیصلے سے کون سرتابی اور روکشی کا پتہ رکھتا ہے؟ اے رب، میں نے ماں کی روح قبض کرتے ہوئے اپنے دل میں عظیم صدمہ برداشت کیا، اور اس بچے کی یاد اور اس کی بے کسی اب تک میرے تصور و خیال سے نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اس بچے کا ماجرا سنو کہ میں نے کس طرح اس کی پرورش کی۔ اس بچے کے لیے میں نے موجوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک جنگل میں ڈال دو، اور اسے جنگل میں جہاں سنسان ریحان اور خوشبودار پھول ہو اور اس میں ابھی شیری کے چشمے ہوں۔ میں نے اس بچے کو بے شمار نعمتوں سے پالا۔ لاکھوں سریلی آواز والے پرندوں نے جنگل کو اپنی آوازوں سے مسحور کر رکھا تھا۔ اس باغ میں 100 آوازیں ڈال رکھی تھی، اور میں نے برگ نسرین سے اس کا بستر بنایا تاکہ مصیبتوں اور آفات سے وہ بچہ مامون رہے۔ میں نے خورشید کو حکم دیا کہ اس کی طرف شعاعیں تیز نہ کر اور اپنے رفتار میں اس کا خیال رکھ۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ چل۔ بادل کو حکم دیا کہ اس پر بارش مت برسا۔ بجلی کو حکم دیا کہ اس پر تیز سے مت گرجنا۔ موسم خزاں کو حکم دیا کہ اس چمن سے بہار ختم نہ کر۔ ایک شیر نے نیا بچہ جنا تھا، میں نے اس کو حکم دیا کہ اس بچے کو دودھ پلائے، یہاں تک کہ وہ بچہ موٹا شیر کی طرح جوان ہو گیا۔ جب دودھ چھوڑنے کا وقت آیا تو میں نے جنات کو حکم دیا کہ اس کو بولنا اور حکمت کرنا سکھاؤ۔ اس کی میں نے اس طرح پرورش کی جو تمام مخلوقات کے لیے عجیب اور حیرت انگیز ہے، اور میرے کام اسی طرح عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ دیکھو، میں نے ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑوں کی پرورش کرائی اور ان کو کیڑوں پر باپ جیسی شفقت عطا کی، یہاں تک کہ اگر کوئی کیڑا جسم سے نکل کر دور ہوتا تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ میری اولاد مجھ سے جدا ہو گئی۔ عرض، اس بچے پر میں نے سینکڑوں عنایت اور سینکڑوں کرم نوازیاں کی تاکہ وہ میرا لطف و کرم اسباب کے بغیر دیکھ لے، مگر اے اسرائیل، اس بچے نے میرا شکر کیا ادا کیا؟ یہی بچہ نمرود ہو گیا اور میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والا نکلا۔
اس کا ارادہ یہی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پر نمرود کی آگ گل گلزار بنا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ مال اور دولت، عہد اور منصب سب مغرور ہو کر سرکشی پر نہ اترے، ورنہ اس کا انجام بھی نمرود کی طرح ہوگا اور دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات پر نظر رکھتے ہوئے اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نعمتوں کی وجہ سے مغرور ہو کر سرکشی پر اترائے اور پھر ہمارا حشر ویسا ہی عبرتناک ہو جس طرح کہ ہم سے پہلے سرکش لوگوں کا ہوا تھا۔